قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سیرت کا ہم نے الحمدللہ پچھلی دفعہ سے جو ہے وہ معروضی مطالعہ باقاعدہ جو ہے اس کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس میں پچھلی دفعہ جو مضمون یا پچھلی دفعہ جہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا وہ بڑی نیچرل یعنی بات بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے سے قبل یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ماحول میں آنکھ کھولی، کس جگہ آنکھ کھولی، ادھر کے حالات کیا تھے، وہ جگہ کیا تھی جس جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ اور اس اعتبار سے ہم نے جو ہے وہ اس دور کا تفصیل سے جائزہ لیا تھا، یعنی وہاں کی معاشرتی، معاشی اور اقتصادی یعنی یہ جو اس کی اور سیاسی حالت کہہ لیں آپ، یعنی جس پر کوئی بھی اجتماعیت وجود پاتی ہے اس میں وہاں پر کیا صورتحال تھی اس کو ہم نے دیکھا تھا اور جانا تھا۔ اور مختصراً ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زمانہ جاہلیت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان سطوحات پر بھی جو ہے وہ یعنی جہاں وہ انڈیویجول لیول پر بھی شرک کے اندر مبتلا تھے، یعنی دینی اور مذہبی اگر حالت کو دیکھا جائے تو بدترین شرک کا جو ہے وہ ہمیں شکار نظر آتے ہیں، وہیں ان کی جو ہے وہ معاشرتی سطح پر جو ہے وہ ایک طرف اگر زنا کی کبھی صورتیں موجود ہیں تو وہاں پر نکاح کی بھی کبھی صورتیں موجود نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لینا، باپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ سوتیلی ماں سے نکاح ہو رہا، یا یہ کہ دو بہنوں کو بیک وقت جو ہے نکاح میں لے لینا، یا اس طرح کی اور جو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی معاشرتی سطح پر جو ہے وہ ظالم اور مظلوم کے فرق کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے بس جو آپ کے قبیلے کا ہے اس کا جو ہے وہ آپ نے ساتھ دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ سیاسی حالت بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ بدترین یعنی استحصالی نظام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی شدید ترین صورت جو ہے وہ ایک مالک اور غلام کی صورت میں نظر آتی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ امیہ بن خلف ہے تو دوسری طرف حضرت بلال جو ہے اس کے غلام ہیں۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور معاشی حالت کے اگر ہم نے جو ڈیٹیلز دیکھی تھیں مختصراً تو یہی تھا کہ اس کے اندر تجارت تو تھی، لیکن تجارت بھی جو تھی وہ مختصر عرصے میں ہی ہوتی تھی، اکثر و بیشتر تو جنگ و جدال چلتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ جوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سود ہے، یہ ساری شکلیں وہاں پر جو ہے وہ موجود تھیں۔ تو یہ تو ایک ریکیپ کہہ لیجئے پچھلی دفعہ کا جو ہم نے آج ہم نے جو بات کا آغاز کرنا ہے وہ اس سے کرنا ہے کہ کیا زمانہ جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر اس معاشرے میں کچھ ایسی اقدار، کچھ ایسی نارمز، کچھ ایسی خوبیاں بھی موجود تھیں کہ جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اس کام کے لیے، اور یعنی کس کام کے لیے؟ وہ فریضہ رسالت کے لیے، وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول کی صورت میں انسانوں پر آئے تھے تو ظاہر ہے وہ ایک مشن کو لے کر کھڑے ہونے والے تھے، اور اس اعتبار سے ان کو اعوان و انصار کی ضرورت تھی۔ تو کیا خوبیاں ان کے اندر ایسی موجود تھیں کہ جس کے سبب سے جو ہے وہ اس علاقے کو جو ہے وہ تجویز کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا اس علاقے کو؟ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ ابھی اس سے بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیے ان خوبیوں کا اگر ہم ذکر کریں تو سب سے پہلی جو چیز آپ کو اس میں نظر آتی ہے وہ ان کے اندر ایک فطری سادگی کا عنصر نظر آتا ہے، یعنی ان کے اندر بناوٹی کوئی شے جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ وہ رہن سہن سادہ ہے اور اس کے اندر ایک بدویت مزاج کے اندر موجود ہے، اور اسی کو اقبال نے جو ہے وہ کہا تھا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یہ یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یعنی اس اعتبار سے جو ہے وہ سویلائزیشن سے تو بہرحال دور تھے اس وقت، یعنی اگر اس وقت کی جو ہے وہ بڑی سویلائزیشنز کو اٹھا کے دیکھا جائے تو رومن امپائر، پرشین امپائر ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں، یہ اس سے ہٹ کر تھے، اور بالکل ایک اور بدویت کا مزاج جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو سادگی جو ہے وہ یعنی تکلف نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، جو ہیں بس وہ ہیں، یعنی یہ صورتحال جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ گویا فطرت جو ہے وہ مسخ شدہ نہیں ہے اس طرح سے
فطرت جو ہے وہ اپنی اصل پر جو ہے وہ کسی درجے میں قائم ہمیں نظر آتی ہے۔ اصل میں یہی جو ہے وہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ جنم دیتی ہیں دو بہت بڑی خوبیوں کو، یعنی ان دو بڑی خوبیوں کا تعلق جو ہے وہ اسی سادگی اور اسی فطرت کے ساتھ کھڑے اگر آپ ہوں تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے سچائی اور دوسری چیز ہے امانت کی پاسداری۔ یعنی جو شخص جو ہے وہ جس میں بناوٹ نہیں ہے وہ سچا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ چھپانے کی، جو بات ہے وہ کرے گا، کھری کرے گا، سیدھی کرے گا، سچی کرے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ امین بھی، امانت داری بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور یہ قوموں کی بہت بڑی آپ کہیں کہ سکسیس ہوتی ہے کہ اگر ان کے اندر یہ کوالٹیز جو ہے وہ موجود ہو۔ آپ اسی سے اندازہ کریں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں دارالندوہ میں، اور وہاں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، کس لیے؟ کہ وہ جو امانتیں رکھی گئی ہیں وہ واپس کرنی ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا بھی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے یہ اس معاشرے کی ایک اقدار بھی تو ہے نا کہ ایک شخص کو چاہے اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن اپنے میں سے بہتر جو شخص امین ملتا ہے اس کی اہمیت جو ہے ان کے سامنے واضح ہے۔ تو ظاہر ہے معاشرہ اگر کسی چیز کو ویٹ دے رہا ہے تبھی جو ہے وہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ان میں نظر آتی ہے، بہت اعلیٰ صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ساری دعوت آگے بڑھ سکی ہے، پھیل سکی ہے، پہنچ سکی ہے لوگوں تک کہ اس کے اندر یہ کوالٹیز جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ دوسری چیز جو زندگی کی حقیقت ہوتی ہے، اور اس حقیقت سے جب بھی انسان نے نظریں چرائی ہیں یا اس حقیقت سے اپنے آپ کو آگے پیچھے کیا ہے تو ہمیشہ نقصان اٹھایا، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ آرام پسند ہو جائے، اس کے اندر آرام پسندی آ جائے۔ آرام پسند انسان خود بخود نہیں ہو جاتا، بلکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو آرام پسند بنا دیتی ہیں۔ اس کا ماحول ہے، اس کے ارد گرد کی چیزیں ہیں، اس کا لائف سٹائل ہے، یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے وہ اس طرف لے کر دھکیل، یعنی انسان چاہتا تو یہ ہے لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جبکہ ہم عرب کو دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی سخت جان جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی ایک طرف جو ہے وہ گرم آب و ہوا کا جو ہے وہ، یعنی آج تو ہمیں جو ہے وہ ہم نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کی کوئی گرمی دیکھ لی ہوگی، لیکن عرب میں تو یہ گرمی بہت نارمل سی بات ہے، اس سے بڑھ کر گرمی ہے۔ ظاہر ہے گرمی کے موسم میں وہاں پر یعنی آج تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی شخص جو ہے وہ اسی سے باہر قدم رکھے، یعنی ویسے جو آپ جس کو اللہ نے دی ہے تو وہ تو اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تو ان کے اندر جو ہے نا اس گرم آب و ہوا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت، یہ اسی کے اندر جی رہے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ سارا دن رات کے سفر جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ یعنی زندگی کی جو ہارڈ شپ ہے نا وہ آپ کو ان کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے، ان لوگوں میں یہ جو چیز ہوتی ہے اس سے ایک اور صفت برآمد ہوتی ہے۔ اصل میں زندگی کے اندر جتنی سختیاں ایک شخص جھیلنے کے قابل ہوتا ہے اتنا ہی وہ شجاعت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ماحول کی ناہمواری جو ہوتی ہے وہ انسان کو اس کے خلاف کھڑا کر کے ظاہر مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرتی ہے، اور وہ جو مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہی شجاعت ہے، وہی جو ہے وہ ایک بہادری ہے جو کہ ایک انسان کے اندر نظر آتی ہے۔ لہٰذا عرب میں یہ بات ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ان کا ایک ادنا سا فقیر بھی اگر کھڑا ہو کر کسی بادشاہ کے دربار میں بھی چلا گیا تو اس کو یہ کوئی ڈر فکر نہیں ہے کہ یہاں پر جا کر اس نے جو ہے وہ بات کرنی ہے تو کیسے کرے گا، کیا اس کے پروٹوکولز ہوں گے، کیسے وہ تسنن تو ہے نہیں اس کے اندر، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے اندر بہادری کی صفت بھی موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بادشاہوں سے بھی جب جا کر کلام کرنا پڑا ہے، صحابہ کرام کو بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انہوں نے جو ہے وہ پوری ہمت، اور اس میں کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی کہ ہم بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو کیا یہاں آج کسی کو کہہ دیا جائے جی کہ آپ نے فلاں MNA سے جا کے ملنا ہے تو پھر حالت دیکھیں لوگوں کی کیا ہوتی ہے۔ تو وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہارڈ شپ کے عادی ہی نہیں ہیں، ہم نے مقابلہ کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے وہ حیثیت ہی جو ہے وہ ہمیں واضح نہیں ہے۔ اچھا، ان کوالٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اسلام کے لیے کرامت ہوئی ہیں نا، پھر یعنی یہی وہ نیچرل چیزیں تھیں جس نے اسلام کے نظام کے قیام کو ممکن بنایا ہے، یعنی اس کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی اسلامی ریاست کا وجود اصل میں جو ہے وہ قائم ہو سکے یا قائم رکھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ تیسری صفت جو ہے وہ فیاضی کی ہے، یعنی خرچ کرنے کی۔ ٹھیک ہے، تو عرب جو ہے وہ اس حوالے سے خاص مقام رکھتے ہیں کہ ان کے اندر کرم اور سخاوت کا جو جذبہ ہے نا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور وہ خرچ کرتے تھے، یعنی بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ یعنی یہاں تک کے واقعات مل جاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سخت سردی ہے،
اب اس کے گھر میں مہمان آ گیا، ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر ایک اونٹنی ہے جس کے دودھ سے جو ہے بچوں کا یا گھر والوں کا گزران ہوتا ہے، لیکن وہ مہمان آ گیا تو مہمان کی مہمانداری کے لیے اگر اس کو اس اونٹنی کو ذبح بھی کرنا پڑتا تو کرے گا وہ، یعنی اس درجے کا وہ پریشان نہیں ہوتے تھے. یعنی وہی بات ہے نا کہ ہارڈ شپ کی جو ہے وہ عادت. وہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب یہ ہوا افغانستان میں طالبان کا معاملہ، تو اس میں جو ہے وہ کسی نے مجھے کہا اس طرح سے کہ بھائی یہ تو ان پہ سینکشنز لگ جائیں گی. میں نے کہا ان کو سینکشن سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، اور حقیقت بات بھی یہی ہے. سینکشن سے تو ہمیں فرق پڑتا ہے. آج دیکھ لینا کیا فرق پڑ رہا ہے، کبھی IMF کے آگے تو کبھی چین کے آگے تو کبھی کدھر تو کبھی. ان کو تو وہ تو ہارڈ شپ کی لائف جیتے ہیں، وہ سوکھی روٹی سے بھی انہوں نے گزارا کر لینا، ان کو نہیں ہے مسئلہ. تو یہی مسئلہ عرب کا بھی تھا. یعنی عرب کو یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پھر یہ خرچ کرنے کی عادت ان میں بہت زیادہ تھی. اور بڑے بڑے اجتماعی معاملات جو ہے نا وہ اس حوالے سے وہ اپنے سر لے لیتے تھے. یہ ان کے قومی آپ کہیں اعزاز کہہ لیں کہ ان کو حاصل تھا کہ بڑے بڑے اجتماعی معاملات چونکہ جو اس میں خرچہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے سر لے لیتے تھے. اور اس کے حوالے سے 2 ایسی چیزیں جو کہ جائز نہیں ہیں، جس کو اسلام نے آ کر پھر بتایا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس پرپس کے لیے استعمال کرتے تھے. مثال کے طور پر شراب نوشی وہاں پر جو ہے نا وہ اپنے غم غلط کرنے کا ذریعہ نہیں تھا اتنا، جتنا زیادہ یہ تھا کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو میری عقل ہو جاتی ہے فارغ، اور جب عقل فارغ ہو جاتی ہے تو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر مجھے کیا پتا میری جیب میں کتنے پیسے، کوئی آیا تو میں اس کو دیے. وہاں عقل ہی روکتی ہے نا. نہیں، جتنا ایک انسان کے پاس مال جمع ہو جائے تو اتنی عقل اس کی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ صورتحال. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو جوا تھا اس کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں اپنے پیسے کو ملٹی پلائی کروں، اس لیے کہ جو پیسہ مجھے ایکسٹرا حاصل ہوگا وہ میں یتیموں پہ مسکینوں پہ لگاؤں، لوگوں پہ خرچ کروں گا. اس پہ ان کے دیوان چھپے ہوئے ہیں جو کہ شاعری کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ ان کا جو ہے نا یہ آپ دیکھیں گے خرچ کرنا، یعنی وہ بخیل نہیں تھے. اور یہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، کبھی ممکن ہی نہیں ہے وہ قوم آگے بڑھ سکے جس کے اندر بخالت ہوتی ہے. نہ وہ قوم نہ وہ شخص. جس بھی شخص اور جس بھی قوم کے اندر بخالت آ جائے گی وہ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اور ساتھ بزدلی وغیرہ وہ تو ساتھ ویسے ہی جڑ جائے گا، اس کے ساتھ بھی جڑ جائے گا. تو اسی لیے دیکھیں قرآن میں جو کہا گیا نا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یہ شراب اور جوئے کے متعلق کہا نا اللہ تعالیٰ نے. یہ جو حکم نازل کیا سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کا ٹکڑا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے نفع جو ہے نا اس سے زیادہ اس کی مضرت ہے، اس کا ضرر، اس کی جو خرابی ہے وہ زیادہ ہے. یعنی اللہ نے اس میں یہ تو بتایا کہ فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا تھا؟ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن اس کی مضرت، اصل میں اس کی مضرت یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں انسان کو دنیا میں جانچنا اور ماپنا عقل سمیت چاہتا ہے نا کہ وہ یہ ڈیسیجن لے. جب آپ نے عقل کو فارغ کر دیا تو وہ مصلحت ختم ہو گئی نا، امتحان ہی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے تو امتحان میں ڈال کے فیصلہ کرنا نا کہ اب تم کدھر جاتے ہو، ادھر جاتے ہو یا ادھر جاتے ہو، اور آپ وہ امتحان ختم کر دیں. تو یہ آپ کے پاس اصل میں گنجائش نہیں ہے. یہ خودکشی کیوں حرام ہے؟ آپ کے پاس گنجائش، یہ آپ کی چیز نہیں ہے جان، تو آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس قسم کا کام کریں. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے جب آپ اس قسم کے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیزیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ بھی کہتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ انسان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ جو اس کو فیکلٹیز دی گئی ہیں، جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں اس پر سوال. جب آپ اس سوال کی صلاحیت کو خود ختم کرنے کے پیچھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس امتحان سے باہر ہو رہے ہیں نا. تو اس لیے وہ جائز اور درست صورتحال نہیں ہے. یہ وہ ضرر ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اس ضرر سے، یعنی تم جو ہے وہ خرچ کرو تو ہوش و حواس میں خرچ کرو، ٹھیک ہے، اور اپنی دل کی رضامندی سے خرچ کرو، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگایا یا کدھر لگایا، جو کچھ کیا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی تھی جو ان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. پھر اگلی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ حافظہ جو ہے وہ ان کا انتہائی تیز تھا. اصل میں اس بات کو سمجھنا آج تو خیر بہت ہی مشکل ہے. پہلے میں مثالیں رکھ دیتا ہوں پھر آپ کو کچھ بات آگے بڑھاتے ہیں. یعنی ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ شعر پڑھے جا رہے ہیں اور 100 اشعار جو ہے وہ ایک ہی دفعہ پڑھنے سے حفظ ہو گئے.
یعنی ایک ایسا واقعہ تک بھی میں نے پڑھا ہے کہ جس میں ایک صحابی ہیں تو وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ انہوں نے، اب وہ شروع کی بات ہے، وہ مکہ میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ یہ اس میں بیت اللہ میں ہی پڑھے جاتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے ہو رہا ہے یہ معاملہ، وہ بلانے کے لیے آئے ان کو کہ جی آئے ہیں ابا جان آپ بھی ذرا سن لیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ذرا تھوڑا سا کام کر رہا ہوں تم دیکھو جا کے۔ اب وہ یہاں بیٹھ کے ان کے کانوں میں وہ چیز پہنچتی رہی، وہ اپنا کام بھی کیا، وہ شعر بھی یاد ہو گئے ان کو، یعنی ایسا حافظہ جو ہے وہ ان کے اندر موجود تھا۔ اور ایسے ایسے حافظے کے یعنی ان کے اندر معاملات نظر آتے ہیں کہ اونٹوں تک کے نسب ان کو حفظ تھے، یہاں ہمیں انسانوں کے نہیں پتہ، آج ہم اپنے جو ہے وہ دادا سے اوپر نام ہی نہیں پتہ ہمیں کہ کیا نام ہے، تو وہاں جو ہے وہ جانوروں یعنی جو انہوں نے اونٹ تک رکھے ہیں وہ بھی نسب ان کو پیچھے تک پتہ ہے کہ کہاں سے یہ سلسلہ آغاز ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ جی جی کچھ کہنا ہے؟ اچھا، تو یہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ چیز، یہ صلاحیت بہت ضروری تھی اللہ کے پیغام کو پوری محفوظیت کے ساتھ آگے منتقل کرنے میں، تو یہ چیز ہمیں نظر آتی۔ اچھا، یہ ہم اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں، یا ہم اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر پاتے، یا ہمیں یہ کیوں فینٹیسی لگتی ہے؟ یعنی آج اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں یار ایسا حافظہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو ایک کا دو کا ہو گیا، یہ ہم معاشرے کی اقدار میں اس بات کو لے کر آ رہے ہیں، تو لوگوں کا حافظہ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اگر وہ اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، استعمال کے قابل رہتی ہیں، اور جہاں آپ اس کو ترک کر دیں اتنا ہی وہ فارغ ہو جاتی ہے چیز۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ایک شخص ہے جس کی آنکھیں 6x6 ہیں، بالکل صحیح کام کرتی ہیں، آپ اس پر پٹی باندھیں کالی اور اس کو 1 2 4 مہینے کے لیے ذرا اسی حالت میں رہنے دیں، اس کے بعد جب آپ پٹی کھولیں گے نا تو وہ بالکل اندھا ہو چکا ہوگا، اس کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ جو اس کی صلاحیت تھی اس نے وہ استعمال ہی نہیں ہوئی، اور وہ استعمال نہیں ہوئی تو ضائع ہو گئی، فارغ ہو گئی۔ یہی معاملہ انسان کی ساری چیزوں کا، یعنی آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم نے اپنے ہی دور میں ان چیزوں کو دیکھا ہے نا، یعنی ایک وقت میں خاص کر جو میری عمر کے لوگ ہیں، یا اس طرف اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہم نے دیکھا ہے نا، اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم جب بچپن میں تھے تو کیلکولیٹر سے زیادہ بڑی چیز ہمارے سامنے کوئی نہیں تھی، یعنی ایک ڈیوائس کے طور پر دیکھا جائے تو جس کو کیلکولیٹ کرنا ہے کیلکولیٹر ہے، کمپیوٹر تو ہوتے ہی نہیں تھے اس ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو ڈپینڈنسی تھی نہیں اس طرح کی۔ فون بھی اگر ایک وقت میں تھا تو آپ کو یاد ہوگا وہ ڈائل والا فون ہوتا، گھما کے ملا رہے ہیں، تو اکثر نمبر تو یاد ہی ہوتے تھے، اور آج آپ مجھ سے پوچھیں نا میری بیوی کا نمبر کیا تو وہ شاید میں نہیں بتا سکوں گا آپ ٹھیک ہے، اپنے والدین کا نمبر مجھ سے میں نہیں بتا سکوں گا، میں وہ فون نکالوں گا، نام نکالوں گا اور اس کے اگینسٹ کوئی نمبر میں اور اس وقت مجھے نمبر، یعنی یہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ یعنی جب انسان اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو فائدہ دیتی ہے، اور جب وہ اپنی صلاحیت چھوڑتا تو وہ اپنی اسی صلاحیت کو تو استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو ایسی اپرچونٹی کوئی بھی نہیں تھی۔ ایون وہاں پر جو کاغذ ہے، اگر آپ جو ہے وہ وحی کے لکھنے کے معاملات کو دیکھیں تو وہاں پر کاغذ نہیں ملتا آپ کو، بہت ہی کم ہے نا، وہ تو بڑا نایاب ہے، بلکہ وحی کو جب جمع کیا گیا ہے تو وہ تو ہڈیوں پہ لکھی ملے گی، کوئی جو ہے وہ کسی پتھر پہ، تو کسی کپڑے پہ، کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے، یہ وہ اس طرح کی چیز تو تھی نہیں۔ تو جب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو وہاں جو ہے وہ ڈپینڈنسی تو ہے ہی نہیں، چیزیں ہیں ہی نہیں اس طرح سے، اب کیا ہوگا؟ دماغ ہوگا نا۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کی ایک اور زبردست بات بتاتا ہوں، بالکل الٹ بات ہے۔ یعنی آج ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو کنفرم کرنا ہے، یا جس چیز کی اہمیت ہے وہ کس چیز کی ہے، حافظے کی یا لکھی ہوئی چیز کی؟ لکھی ہوئی چیز کی نا، وہاں بالکل الٹا تھا۔ کیوں؟ اب ان کی دلیل سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے دلیل کیا ہے۔ وہاں کوئی لکھ کے لے جائے نا تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ آلٹر ہو سکتی ہے چیز، یہ جو شعر ہے نا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو میرے حافظے میں ہے نا، اس کو تم آ کے متاثر نہیں کر سکتے، یہ میری چیز ہے، یہ میرے دماغ میں ہے، اس کو تم نہیں چھیڑ سکتے، اس کو تو میں کر لوں جو کچھ کرنا ہے۔ تو یہ بالکل ریورس پہ جا کے آپ دیکھیں کہ دلیل ایک ایسی دی جا رہی ہے جو کہ اس بات کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں۔ تو حافظہ جو ہے وہ بہرحال جو بڑا تیز تھا، تو اللہ کے کلام کو آگے منتقل کرنے میں اس نے بہت بڑا جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایفائے عہد بہت بڑی اہمیت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عہد کی اتنی اہمیت بتائی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ جو جتنے بھی معاہدات تک بھی ہوئے ہیں غیر مسلموں سے تک سے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ پاس رکھا گیا ہے. یعنی یہ جو مہلتیں تھیں 4 مہینے 10 دن کی 4 مہینے کی وہ جو مہلت تھی اس کی، جب کفار مکہ کو بالکل فائنل ورڈکٹ دیا گیا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے مکہ سے، فتح مکہ کے بعد کی بات، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ان کے لیے مہلت تھی، ورنہ پھر جہاں تم ملو گے قتل کر دیا جائے گا. اس میں بھی معاہدوں کی پاسداری کو سامنے رکھا گیا تھا. یعنی اگر کسی نے معاہدہ جو ہے وہ 4 مہینے کے بجائے کسی کا سال کا کیا ہوا کسی کے ساتھ، تو وہ اس کی مدت وہ سال کی ہے، ٹھیک ہے. تو معاہدے جو ہے وہ اور ایفائے عہد ان کے اندر اتنا کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اگر اس کے لیے پوری فیملی جو ہے وہ دنیا سے اٹھ جائے تو اٹھ جائے، عہد نہیں ٹوٹ سکتا. جو کسی سے عہد باندھ لیے وہ عہد نہیں ٹوٹ سکتا. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، اسی عہد کی جو کلاسک مثال جو ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن ایک شخص کا انتظار کرتے رہے ایک جگہ جا کے، وہ کیا تھا؟ وہ عہد کی پاسداری تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی بھی پاسداری کو بہترین انداز میں کر کے دکھایا. تو یہ عہدوں کی اہمیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سوال کیا جائے گا. تو آج تو ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ہی اٹھے ہوئے حکمران ہم ہی میں سے نکلے ہوئے کہتے ہیں جی کہ وعدے کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہے نا. تو یہ اصل میں نمائندگی تو ہماری ہی ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی خوبی ان کے اندر جو ہے وہ مزید پائی جاتی ہے. پھر غیرت اور حمیت جو ہے وہ آپ کو ان کے اندر کوٹ کر بھری جو ہے وہ نظر آئے گی. خودداری ہے. ظلم اور جبر کے خلاف وہ شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ غیرت اور حمیت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ظلم کے نظام کے اندر ہم جیتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ادھر ذرا ہمیں پتہ چلتا ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو ہم پیٹرول پمپ کی لائن میں جا کے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی غیرت اور حمیت کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے. وہ تو کہتی ہے کہ تم اٹھو اور اس نظام کے خلاف کھڑے ہو پازیٹیو انداز میں. اس کا اپنا طریقہ کار ہوگا نا، ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ڈنڈے سوٹے لے کے تم نے کچھ اور کام شروع کرنے. لیکن بہرحال سیرت سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ظلم اور جبر کے خلاف کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے. تو ویسے تو کھڑے ہونا، تو وہ کام تو ہم کرتے نہیں ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل چکا. یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. پھر یہ کہ ان کو ایک جو ہے وہ بہت زیادہ جو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ ان کی زبان کا بھی حاصل ہوا. زبان بہت اعلیٰ ہے. یعنی عربی اگر آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا ویسے پڑھیں اور عربی گرامر کو بھی تھوڑا سا پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے لیول کی دنیا میں اس کو کوئی زبان ہے ہی نہیں اصل میں. یعنی اتنی ٹیکنیکل بھی ہے اور اتنی جامع ہے. مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ابھی اردو میں ٹرانسلیٹ کریں پورا ہی جملہ بنے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اور یہ کتنا، یعنی آپ دیکھیں فَسَيَكْفِيكَهُمْ کے اندر یہ اتنا موجود، اللہ اس میں فاعل ہے، تو اس سے مل کے یہ پورا آپ نے ایک جملہ، اور وہ کتنا جو ہے وہ جامع اور معنی انداز میں یہیں تک جو ہے وہ بات مکمل ہو جاتی ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی علمی طور پر بھی کسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے زبان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو یہ وہ زبان تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو نازل کیا، اور یہ وہ زبان تھی کہ جو اپنے اندر وہ سہار رکھتی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ٹرانسلیٹ کر کے انسانوں کے سامنے رکھی جا سکے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ زبان بھی اعلیٰ. پھر یہ کہ عزم و دھن کے جو ہے وہ پکے نظر آتے ہیں. جس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ وہاں سے وہ نہیں ہٹتے تھے. وہ جس کو کہتے ہیں زبان دے دی، ہمارے ہاں جو ایک وقت میں نارم ہوتی تھی کہ زبان دے دی ہے تو اب آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اب ہم نے اس کی جگہ بیانہ رکھ لی ہے کہ زبان تو شاید اب پیچھے رہ گئی تو بیانہ ہے اب، اور وہ بھی ضبط ہو جاتا ہے. لیکن بھئی یہ زبان جو ہے نا یہ اس کی بڑی اہم ہے. اور وہ پھر عزم جو کرتے تھے وہ صحیح غلط کو چھوڑ دیں. یعنی آپ دیکھیں ابو جہل بھی اسی معاشرے کا فرد تھا نا. اس نے اپنی جان دی ہے کہ نہیں دی، اور کیسے دی ہے؟ بریولی، پوری یعنی اس کے دل میں پوری طرح کھبی ہوئی شے تھی جو جس کے لیے اس نے جان دی. یعنی یہاں تک اس نے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، اور جب تم کسی تیر یعنی کسی تیر پہ لگا کے اس کو اونچا کرو گے پتہ چلے کسی سردار کی گردن. تو وہ حق تھا یا باطل تھا اس کو چھوڑیں. جس طرف بھی جو کھڑا ہوا ہے وہ پورے یہ چیزیں آپ کو پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے کیسے اصل میں اس دین کے لیے کام کیا، اور وہ ان کے اندر یہ کوالٹیز تھیں. ان کوالٹیز کے بغیر یہ کام آج بھی نہیں ہو سکتا. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کی اقامت کے کام کو کرے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو بنیادی طور پر ان کوالٹیز کی طرف اس کو نظر رکھنی پڑے گی. اس کو امپروو کرنا پڑے گا، اس کی طرف ذرا غور کرنا پڑے گا. یہ چیزیں جب اس کے اندر آئیں گی تو ہی آپ سمجھیں کہ وہ قرآن کا مطلوب انسان بنے گا.
تبھی وہ جو ہے وہ اللہ کا مطلوب وہ انسان بنے گا جو اللہ کے لیے کھڑا ہو کر ویسے چلتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول نے چل کر دکھایا، اور پھر ان کے ساتھ ایک جماعت جو ہے وہ آ کر کھڑی ہوتی ہے صحابہ کرام کی۔ تو آج بھی اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہوں، آپ رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہوں، تو یہ کوالٹیز ہیں، ان کے بغیر سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو چیزیں۔ اور یاد رکھیے کہ ان کوالٹیز میں آپ کے ہمیشہ کلاسکلی آپ کے آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے نظر آئیں گے، ہمیشہ آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ مطلب کتنے دن جب ہارڈ شپ کی بات آپ کریں گے اپنی زندگی میں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کتنے دن چولہا جلتا تھا اور کتنے دن نہیں جلتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک مشکل زندگی گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب ان کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو میں بیٹھی ہوئی مجھے تھوڑا سائڈ پہ کرنا پڑتا تھا، یعنی اتنی ہی جگہ تھی، اتنی ہی جگہ تھی، حجرہ ہی تھا نا چھوٹا سا، اس میں زندگی گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج جو ہے محلوں میں رہتے ہیں ہم، یعنی محل ہے ہمارے، یقین جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو یا حجرے کو دیکھتے ہوئے آج چھوٹے سے گھر میں بھی جو شخص رہتا ہے نا وہ محل میں رہتا ہے، جس کے پاس فیسلٹیز ہیں، جس کے سامنے یہ پنکھا ہی چل رہا ہے یا بجلی چل رہی ہے، کچھ ہے معاملات۔ تو ان کوالٹیز کو ڈیولپ کیے بغیر کسی انقلاب کا، کسی بڑے کام کا خواب دیکھنا، یہ بالکل جس کو کہتے ہیں بیوقوفی ہے، اور یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں اصل میں، ٹھیک ہے؟ اور آخری چیز جس کو ہم، اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ چلیں اس لسٹ کی آخری اگر فی الحال ہم کہہ دیں تو حلم اور بردباری بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ کم تھی اس معاشرے کے اندر صرف، لیکن بہرحال تھی، ایسے لوگ ملتے ہیں آپ۔ ظاہر ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت حلیم اور بردبار شخصیت تھے، تو اسی معاشرے سے تھے نا، یا اور بھی صحابہ کرام میں آپ کو ملیں گے نا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ صفات ہیں جو کہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہیں جس کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ جس کو ہم جاہلیت کہتے ہیں وہ کوالٹیز بھی موجود تھیں جو کہ پوری طرح جو ہے وہ ایک اس کام کے لیے تیار تھیں کہ اللہ کے رسول ان میں آتے اور ان کے اندر کام کرتے اور ان کو وہ پوٹینشل نصیب ہوتی، اور وہ پوٹینشل الحمدللہ وہ پھر نصیب ہوئی کہ جس کے ذریعے سے ایک انقلاب ایسا برپا ہوا، اللہ کا نظام ایسا برپا ہوا کہ جس کی باز گشت جو ہے وہ آج 1450 سال بعد بھی ہم محسوس کرتے ہیں، جس سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے جس کے تحت یہ ساری کام جو ہے وہ کر کے دکھایا گیا اور اس سے گزرا گیا۔ تو یہ تو تھا زمانہ جاہلیت کے حوالے سے کچھ بات جس کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ہم آگے نسب کے حوالے سے بات شروع کرنی ہے، لیکن ابھی جتنا ہم نے پڑھا اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو یہاں پہ کیا جا سکتا۔ نہیں ہے جی کوئی سوال؟ جی جی کیجیے۔ جی جی ایسے ہی، اصل میں ذہن کا استعمال جتنا آپ کریں گے نا اتنا ہی وہ جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ اس میں خیر ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے اور وہ فیکٹر ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور وہ امام شافعی نے اس کو واضح کیا ہے۔ ان کے جو شاگرد تھے نا انہوں نے ایک دفعہ اپنے حافظے کی شکایت کی تھی، تو یہ خاص کر میں دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ویسے تو دوسرے علم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے لیکن دینی علم کے ساتھ تو خاص طور پر اس کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے شکایت کی حضرت امام شافعی سے اپنے حافظے کی۔ تو امام شافعی کا شعر ہے، شعر تو اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا مفہوم میرے ذہن میں وہ یہ کہ امام شافعی نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے نا گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو۔ کیونکہ یہ جو ہے علم ہے نا یہ نور ہے، یہ نور ہے، اور جو گناہ ہے نا وہ ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، اور ایک دل کے اندر جو ہے نا وہ گناہ یعنی اندھیرے اور روشنی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اگر تم نے روشنی پیدا کرنی ہے نا اپنے اندر، اس کو کنٹین رکھنا ہے تو اس کے لیے گناہوں کو چھوڑو، تو گناہوں کو چھوڑو گے حافظہ تمہارا بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے یہ ایک اس کا جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک روحانی پہلو ہے، اور ایک جو یعنی ویسے جس کو کہتے ہیں کہ ایک جو پریکٹیکلی کرنے کے لیے آگے کام ہے وہ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ حافظے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں بھی۔ جب آپ کریں گے تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کی فیکلٹی کام کرے گی۔ جیسے ہم ہاتھوں سے کام کرتے ہیں تو ہاتھ کام کرتے ہیں، جیسے ہم کانوں سے سنتے ہیں تو کان سنتے ہیں، تو یہی ہے اگر ہم باقی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں گے تو وہی ہوگا جو حافظے کے ساتھ ہوگا۔ جی 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 ہمارے زمانے میں ہم جو کیلکولیشنز مینٹلی کرتے تھے،
جی جی اب ہمارے بچے کیلکولیٹر سے کرتے ہیں. جی جی اب ہم کوئی بھی بات ان سے پوچھتے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے. جی جی یعنی ہمارے زمانے میں ہم حافظہ وغیرہ یوز کرتے تھے, جی نام یوز کرتے تھے. جی اب ہمارے بچے جو ہیں جی کیلکولیٹر یوز کریں, کمپیوٹر یوز کریں, جی تو آپ چونکہ وہ حافظے کو یوز نہیں کر رہے جی ہیں, تب وہ جو وہ پہلے ان کا وہ جی نہیں چاہتے. جی جی. اور یہ چیز یاد رکھیے کہ انسان کی جو فیکلٹی اللہ نے اس کو دی ہے نا, وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اور جو کیلکولیٹر یا جو چیز بھی بنائی ہے وہ بہرحال مین میڈ ہے. اللہ نے سکھایا ہے تو بنایا ہے, وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن ہے تو مین میڈ نا. یہ دونوں چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر میڈیکلی آپ کی کوئی چیز انفٹ ہو گئی ہے تو آپ اس کے لیے جب کوئی مصنوعی کوئی شے لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہی حافظے کا بھی معاملہ ہے. یعنی کوئی بھی دنیا کا سپر کمپیوٹر بھی انسان کے حافظے کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ایک انسان اپنی جو ہے اس صلاحیت کو بہترین طور پر استعمال کرنا شروع کر دے نا, تو یہ خود ایک ریولوشن ہے. یعنی باقی چیزیں جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہم چونکہ کر نہیں رہے ہوتے تو یہ فرق ہے, یہ چیز ہے جس کو ذہن میں. اچھا جی, اب ہم نے شروع کرنا ہے نسب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے 3 حصے ہیں, جس کو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے کچھ رکھا تھا, آج اسی سے بات کا آغاز کریں گے. جاننا کیوں ضروری ہے؟ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان کا حصہ تھا, خاندانی بیک گراؤنڈ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. یعنی جب بھی کسی شخص کے متعلق آپ نے جاننا ہوتا ہے تو یہ انسانی نفسیات بھی یہی کہتی ہے, اور انسانی معاشرے کے اندر جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو اہم یعنی معاملات میں کسی کو دیکھنا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے خاندان کو دیکھو, اس کے گھر والوں کو دیکھو, اس کی سٹنگز کو دیکھو, اس کے دوستوں کو دیکھو, اس کی ارد گرد یہ جو لوگ ہیں ان کو دیکھو, یہ کیسے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز اس لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی باپ کی جانب سے بھی اور اپنی ماں کی جانب سے, دونوں جوانب سے بہت بہترین خاندان کا حصہ ہے. یعنی خاندانی وجاہت رسول کو بہترین طور پر حاصل ہے. اور ظاہر ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, یہ ایک انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے. وہ ظاہر ہے جہاں پیدا ہو گیا یہ اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں قریش میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, تفصیلات ابھی انشاءاللہ آگے رکھتے چلے جائیں گے. پہلے تو ذرا ان کے حصوں کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو پہلا حصہ جو نسب کے اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے وہ 21 پشتوں پر مشتمل ہے, اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن فلاں سے لے کر عدنان تک لے کر جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا حصہ. اس پر جو سیر نگار ہیں یا مورخین ہیں ان کا اتفاق ہے, بالاتفاق جو ہے یہ مستند بات ہے. یعنی اگر آپ عدنان تک چلے جائیں تو 21 پشتوں کے اندر جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ملے گی یعنی اوتھینٹک ذریعوں سے, ایسے نہیں کہ کہیں آگے پیچھے سے, اوتھینٹک ذریعوں سے ملے گی تو وہ مضبوط بات ہوگی, اس کے اندر ڈاؤٹس نہیں ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک حدیث کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ عدنان سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اگر آپ چلے جائیں, حضرت اسماعیل تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2000 سال کا عرصہ ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت ابراہیم تک اگر آپ نکل جائیں پیچھے تو یہ جو ہے یہ 40 پشتیں بنتی ہیں. اس پہ اختلاف ہے, یعنی مورخین اور سیر نگاروں کا بیچ میں اختلاف بھی ہے. لہٰذا یہ اتنی اوتھینٹیکیٹڈ بات ہے نہیں جتنی پہلے حصے کی اگر ہم بات رکھتے ہیں. اسی طرح سے جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ کہہ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت آدم تک نکل جائیں اگر, اس پہ تو بالاتفاق سب کا ہی جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر اغلاط ہیں, یعنی غلطیاں ہیں. اس کے اندر اگر کوئی شخص کہے گا کہ آپ بالکل کہہ سکے کہ یہ ایسا ہی ہے, یہ نہیں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اس کے اندر بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے یہ انسانی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے نا, یعنی حضرت آدم تک آپ کیسے لے کر جائے گا, بہت مشکل معاملہ ہے نا. یعنی اس سے پیچھے تو اب وہ تو کس طرح سے چیزیں منتقل کیسے ہوں گی, کیسے آئیں گی. اور دیکھیں ایک چیز اور ذرا سمجھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کی سب سے بڑی سویلائزیشن کے دور میں آئے. یعنی اس وقت انسان جو ہے وہ اپنی آپ کہیں کہ ذہنی بلوغت کو پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بھیجا ہے, تبھی اپنا آخری کلام بھیجا. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نرسری کا بچہ تھا وہ بڑا ہوتے ہوتے اب اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے نا, اسی طرح انسانیت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اوپر پہنچتے پہنچتے اپنی ذہنی اجتماعی بلوغت کو پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں. تب آ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ فائنل کیا, ورنہ تو یہ چیزیں آگے بھی. کوئی سوال ہے جی, کچھ کہنا؟ جی حضرت نوح علیہ السلام تک جو سلسلہ تھا وہ کہتے ہیں ختم, ان کی کشتی میں جو سوار ہوئے پھر
نوع انسانی دوبارہ جی جی اس سے آگے چلے، جی جی مطلب جی جی ایک سلسلہ وہاں پہ آ کے ختم جی ہو گیا، جی جی وہ تو پھر سلسلہ پیچھے جانا جی وہ بہت مشکل ہے نا، وہ نہیں، آپ نام نہیں نکال سکتے، لہٰذا وہ جو جنہوں نے نام نکالے بھی ہیں نا وہ پھر نام آگے پیچھے کے ہی ہوتے ہیں، وہ غلطیاں ہی ہوتی ہیں اس میں نا۔ اچھا، اب جب ہم شجرے آپ سن کے جو ہے نسب یا شجرے کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں شجرہ کہا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں جو پہلا حصہ ہے ظاہر ہے اسی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو اوتھینٹک ہے اسی کو دیکھیں گے، اور ظاہر ہے اس اوتھینٹک میں بھی سب کا دیکھنا ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے فی الحال، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سیرت کو علمی انداز میں اس طرح سے پڑھ بھی نہیں رہے ہیں کہ اس حد تک وہاں تک پیچھے جانے کی ضرورت ہو۔ ہم تو یہاں پر ایک طریقے سے سیرت سے کچھ اور فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں نا، وہ جس کی وضاحت ہم پہلے لیکچر میں کر بھی چکے ہیں، تو یہاں ہم جو ہے وہ 5-6 بس آپ سمجھیں کہ پشتوں تک پیچھے جائیں گے، اور ان کے کچھ جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آ جائیں گے۔ اس میں ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو رسول کا جو شجرہ نظر آتا ہے وہ ہے محمد بن عبداللہ، یعنی عبداللہ جو ہے، اور رسول کے والد صاحب کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ یہ جو آخری میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، یہ قصی بن کلاب، ہم کلاب کو نہیں دیکھیں گے، ہم قصی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو قصی بن کلاب پہ میں رک رہا ہوں اور وہاں سے ہم دیکھیں گے۔ تو یعنی اب ہم نے یہ 4-5 دیکھنے ہیں نا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو آگے پوری شروع کریں گے۔ اچھا، آئیں گے ہم اس میں شجرے میں تو ہم نے اس طرح بیان کیا نا، لیکن آئیں گے ہم ریورس آرڈر میں، اس طرف سے آئیں گے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے تو ظاہر ہے یہ اوپر سے نیچے اترے گا نا معاملہ۔ تو پہلے قصی بن کلاب آئیں گے، پھر عبد مناف آئیں گے، پھر جو ہے وہ اس کے بعد عبد المطلب آئیں گے، اس کے بعد ہاشم آئیں گے، نہیں ہاشم آئیں گے، پھر عبد المطلب آئیں گے، ٹھیک ہے، اور عبد المطلب کے بعد عبداللہ، اور پھر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ قصی بن کلاب کے متعلق۔ قصی بن کلاب، ان کا اصل نام جو ہے نا وہ قصی نہیں ہے، عربوں میں یہ لقب اور ان چیزوں کا رواج بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی اور پھر کنیتیں تو بہت زیادہ نہیں، یعنی کنیت یہ ابو عبداللہ، ابو فلاں، یہ تو اکثر ہی آپ کو سننے کو ملے گا نا، خود صحابہ کرام میں بھی نظر آئے گا، اور یعنی اس کے بعد بھی آج بھی آپ کو یہ چیزیں اس طرح نظر آئیں گی۔ اور یہ بن والا تو یہ تو بالکل طے ہے نا، آج بھی آپ دیکھیں گے تو وہ فلاں بن فلاں، یعنی یہ چیز تو واضح ہے۔ تو یہاں جو قصی بن کلاب، قصی کا اصل نام جو ہے وہ زید ہے، زید ان کا اصل نام، ٹھیک ہے، اور یہ جو تھے یہ اسماعیلی خاندان سے، اسماعیل سے مراد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ان کا جو ہے وہ تعلق ملتا ہے۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں نا، یعنی ایک طرف وہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے، اس طرف جو ہے وہ بنی اسرائیل، اور ایک طرف بنی اسماعیل، 2 بیٹے ہیں نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام ان کا لقب ہے اسرائیل، اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، عبداللہ جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں نا، اسرائیل کا عربی میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ عبداللہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس طرف سے، اور بنی اسماعیل اس طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہاں 2000 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو خود کھڑے ہو رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نبوت کے اعتبار سے اور رسالت کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے۔ تو قصی بن کلاب کا جو ہے وہ تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب مکہ کے اندر جو ہے وہ ابھی چاروں طرف جو ہے وہ آبادی اسی طرح سے رہ رہی ہے کہ خیمے ہی خیمے جو ہے وہ مختلف جگہ آپ کو لگے نظر آتے ہیں، جس کے اندر لوگوں کا جو ہے وہ بود و باش اگر ہم ان کے جاننے کی کوشش کریں، اور ابھی تک کوئی بڑی بلڈنگز یا اونچی عمارتوں کا تصور جو ہے وہ ہمیں کھڑا نظر نہیں آتا۔ لیکن اب یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں اس سویلائزیشن کو بہتر کرنے کے لیے معاملات آگے بڑھائے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے یہ چیزیں میچور ہوتی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا جس دارالندوہ کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، جس میں رسول اللہ کے قتل کی سازش ہو رہی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور وہ بھی مکہ سے، یعنی ہجرت کے بالکل متصل آخری کام تھا نا، جب یعنی وہ فیصلہ ہو رہا ہے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جا رہی ہے ہجرت کی، تو وہاں جو ہے وہ ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ قصی بن کلاب کے دور میں یہ وہ پہلی جگہ تھی کہ جس کو دارالندوہ کو ایک قائم کیا ہے قصی بن کلاب نے۔ یہ ان کی پارلیمنٹ کہہ لیں، جہاں پر جو ہے وہ اجتماعی امور جو ہے وہ ڈسکس ہوا کرتے تھے،
یہی ان کی کمیونٹی سینٹر کہہ لیں، یعنی یہیں پر جو ہے وہ نکاح وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے کمیونٹی کے، یعنی اسی میں جو ہے وہ اس طرح کے اہم معاملات جو ہے وہ درپیش ہیں، فوجی مہمات ہیں، کوئی اور معاملات ہیں، وہ بھی اسی کے اندر طے ہو رہی ہیں. تو دارالندوہ جو ہے نا وہ سینٹرل پوائنٹ بنتا ہے، پارلیمنٹ کہہ لیں آپ، یا کچھ بھی اس طرح کی جگہ کہہ لیں جہاں پہ اجتماعیت کے اعتبار سے جو ہے وہ اہم فیصلے اور یہ سارے معاملات. تو یہ پہلی داغ بیل تھی جو کہ قصی بن کلاب کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس کو متعارف کرایا اور اس کو انفورس کیا یا اس کو لے کر جو ہے وہ چلے. پھر دوسری چیز یہ کہ جو ایک اہم کام اس دور میں بھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حج ایک ایسی چیز تھی جو کہ منقطع نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ حج ہوتا ہی چلا آتا رہا، اگرچہ کہ پھر بعد میں بت بھی نصب ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن حج تو چلتا رہا نا. اس کی صورتیں مسخ ہو گئیں، بدل گئیں اور ہو گئیں، لیکن حج ہوتا رہا. ٹھیک ہے، تو حاجیوں کی خدمت اور حاجیوں کے حوالے سے یہ ہمیشہ جو ہے وہ اس علاقے کے اندر کام ہوتا رہا ہے. لہٰذا قصی بن کلاب نے مشعر حرام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ متعارف کرایا، اور وہاں پر جو ہے وہاں پر جو ہے دیے جلائے جاتے تھے، جس سے انڈیکیشن ہوتی تھی کہ اب جو ہے یہ مکہ کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ٹاسک دے دیتا ہوں، اگلے لیکچر میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ مشعر حرام کیا ہوتا ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا خود تحقیق کیجئے، نکالیے کہ مشعر حرام کیا ہوتا ہے، آپ سے سوال کر لیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ. ٹھیک. اسی طرح سے جو ہے وہ قریش کو جمع کر کے پھر انہوں نے خطاب بھی کیا. یہ اب اجتماعیت کی صورتیں نظر آتی ہیں، یعنی قصی بن کلاب جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. قریش کیونکہ ایک بڑا قبیلہ ہے اور مین اس کا رول ہے اس ساری سینیریو میں، تو ان کو جمع کر کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیو، حاجیوں کی خدمت کا ذمہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے وہ یہ حج کے لیے دور دور سے آتے ہیں، تو اس کی میزبانی جو ہے یہ تمہارا فریضہ ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا خیال کرو. لہٰذا ہمیں قصی بن کلاب کے دور میں سب سے پہلے یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو سسٹم کی یعنی صورت دی ہے، یعنی اس سے پہلے یہ سسٹمیٹک فارم میں موجود نہیں ہیں یہ چیزیں. اب ان حاجیوں کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے یا حج کے اس پورے کام کو سر انجام دینے کے لیے جس طرح کی مینجمنٹس کی ضرورت پڑ رہی تھی نا، اس طرح کے ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں. یعنی ان اداروں کا اگر ہم ذکر کریں تو چند کا ذکر ہو سکتا ہے، اور بھی ہیں، 2-3 کا ذکر ہم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جو سب سے بڑا پرابلم عرب میں تھا وہ ظاہر پانی تھا. یہ بڑا مسئلہ تھا، پینے کا پانی، یعنی عام استعمال کا پانی تو اپنی جگہ پہ، لیکن پینے کا پانی بھی خود اپنی جگہ پہ، میٹھا پانی. اور اس کے لیے جو ہے وہ یعنی ایک باقاعدہ انہوں نے ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا سقایا. ادارے سے مراد یہ کہ ایک عہدہ قائم کیا. ٹھیک ہے، سقایا یعنی جو لوگ اس ذمہ داری پر ہوتے تھے ان کا کام ہی بس یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے پانی کے معاملات کو حل کرنا ہے. جو لوگ حج کرنے آ رہے ہیں ان کے پانی کے اندر پرابلم نہیں آنی چاہیے، تو میٹھے پانی کا بندوبست یہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. اصل میں ایک وقت میں جو ہے نا وہ ہم تو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی وہاں تو وہ زمزم تھا نا، نہیں زمزم ابھی نہیں ہے، ابھی اس کو ذہن میں رکھیں. زمزم پیچھے ایک ایسا معاملہ ہو چکا ہے، ایک ایسی جنگ ہو چکی ہے، ایک ایسا فساد ہو چکا ہے جس کے تحت جو ہے وہ زمزم کا کنواں جو تھا وہ بالکل پاٹ دیا گیا تھا، اور وہ بالکل یوزیبل ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں، وہ دبا ہوا ہے، وہ سمجھیں آپ. تو لہٰذا زمزم موجود نہیں ہے. تو اب پانی کے ارینجمنٹس کرنی ہے، اس کے لیے سقایا کا عہدہ جو ہے وہ قائم کیا گیا. اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ ہے رفادہ ہے اینول فنڈ. یعنی ظاہر ہے جب حاجیوں کی آمد و رفت ہے، ادھر آ رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو آپ نے اس سارے کام کو سر انجام دینے کے لیے ظاہر ہے ان لوگوں کا اپنا بھی تو خرچہ ہوتا ہے نا. جو لوگ وہاں پہ مہمان ہیں، وہ میزبان ہیں، انہوں نے بھی تو چیزوں کو دیکھنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک اینول فنڈ جو ہے وہ قائم کر دیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، اور یہ ایک اینول فنڈ ہو جو کہ حاجیوں ہی کے لیے جو ہے وہ کنزیوم ہوگا، اس کے پیچھے لگے گا حاجیوں کی ضیافت کے اوپر خاص طور پر، یعنی کھانے پینے کے معاملات کو جو ہے وہ اس کے ذریعے دیکھا جائے گا. اسی طرح سے ہے ایک حجابہ جو ہے نا، اس کا کام ہے کعبے سے متعلق جو امور ہیں، یعنی کعبے کی کنجی یہ بھی ان کے پاس ہوتی تھی، کعبے میں جانے کی اجازت بھی ان سے لینی پڑتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ مینجمنٹ میں اس طرح کے جو کام ہیں نا وہ ان کے ذمے تھے. تو یہ بڑا محترم جو ہے یہ عہدے بہت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. ان سے خاص طور پر عقیدت ہوتی تھی اہل عرب کی، اور جس کو یہ مل جاتے تھے تو وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ تو عرب کا بادشاہ ہی ہے. قصی بن کلاب نے جب یہ داغ بیل رکھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی تھے. مثال کے طور پر ایک لوا ہے. لوا یہ ہے کہ جو کوئی جنگ ہوگی تو اس کا علم جو ہے نا وہ لوا، یعنی وہ علم جو ہے نا وہ دیں گے، یہ لوگ دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ چلیں ہم نے 3-4 کو دیکھ لیا ہے.
یہ سارے چونکہ مینجمنٹ کے یہ سارے عہدے جو قائم کیے تھے یہ قصی بن کلاب نے کیے تھے، لہٰذا قصی بن کلاب کے دور میں وداؤٹ اینی ڈسپیوٹ قصی بن کلاب ہی ان کو لیڈ کر رہے تھے، یعنی ان ساری جگہوں پر لیڈنگ پوزیشن جو ہے نا وہ قصی بن کلاب، اور ورڈکٹ بھی انہیں کی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں فائنل تو بس اسی بات کو مانا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ سارے کام ہیں جو کہ قصی بن کلاب کے دور میں اہم ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عبد مناف کی۔ قصی بن کلاب کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عبد الدار اور دوسرے کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف بھی ظاہر ہے یہ کوئی ان کا اپنا نام نہیں ہے، ان کا اصل نام جو ہے وہ مغیرہ ہے۔ مغیرہ اصل میں جو قصی بن کلاب کی جو یعنی یہ ظاہر ہے بت پرستی تو تھی ان کے ہاں بھی، تو اس میں جو ہے نا وہ جو منات کا بت تھا نا، منات کا بت، اس کی پرستش کرتے تھے یہ، ٹھیک ہے، قصی بن کلاب یہ اس کی بیوی، اور وہ جو تھا اس میں معاملہ یہ ہوا کہ وہ مناف جو ہے وہ اصل میں منات ہی کی آپ سمجھیں کہ ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، اسی کو جو ہے وہ آپ کہیں کہ ایک دوسری فارم میں مناف بھی کہہ دیا جاتا تھا۔ تو مناف اصل میں اس بت کی طرف نسبت ہے، عبد منات کہہ لیں یا عبد مناف کہہ لیں، لیکن پاپولر ظاہر ہے عبد مناف ہی ہے، وہ عبد منات نہیں بولا جاتا، یہ ہوا اس طرح سے ٹرانسفارم ایسے ہوا۔ تو یہ عبد مناف ہیں، دو بچے ہیں، ایک ہے عبد مناف اور ایک ہے عبد الدار۔ ان میں جو عبد مناف تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی تھیں جو کہ خود قصی بن کلاب کے اندر بھی موجود تھیں، کہ وہ ایک ہر دل عزیز، کچھ شخصیتیں ہوتی ہیں نا جیسے ہمارے ہاں بھی سیاسی شخصیتیں ہوتی ہیں یا ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ پر اثر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اثرات ہوتے، تو عبد مناف ایسی شخصیت تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے کوئی خاص ایفرٹ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ ایسی شخصیت تھے، لوگ ان کے ارد گرد ہوتے تھے، وہ چیزوں کو سمجھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے اجتماعی معاملات کی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی۔ اس کے برعکس جو عبد الدار تھے ان کے اندر یہ فکر اتنے وہ مضبوط نہیں تھے۔ تو قصی بن کلاب نے ایک کام تو تھوڑا سا یہ کیا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اس سے قبل ہی یعنی انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ عبد الدار تو پیچھے رہ جائے گا، یعنی میرے خاندان میں اگر میرے دو ہی بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کا تو چلو کوئی صلاحیتیں ہیں اس کے پاس تو وہ صلاحیت نہیں ہے، تو پیچھے رہ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ سارے عہدے جو ہے وہ عبد الدار کو دے دیے، بجائے یہ کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ عبد مناف کو بھی دیتے، عبد الدار کو بھی دیتے، وہ سارے ہی اس کو دے دیے، اور اسی نیت سے دیے ہوں گے کہ ظاہر ہے یہ عبد مناف تو خود کر لے گا اور ساری جگہ پر ہے، عبد الدار کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ڈیسیجن جو ہے وہ انہوں نے لیا، جو کہ ان کے دور میں قبول بھی کیا گیا اور چلا بھی، یہ معاملہ ہوا۔ لیکن یہ کہ جب یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی نا قصی بن کلاب کی، اس کے بعد پھر مسئلہ بنا ہے، کیونکہ ظاہر نسل بدل گئی ہے نا، اب عبد مناف کے بچے بھی آ گئے، اب وہ چچیرے بھائی یہ جو ہوتے ہیں ان کے آپس میں جو ہے وہ اب حسد اور وہ معاملات شروع ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ بھائی یہ تو سارے جو ہے وہ گویا اعزاز تھا سارا، یعنی یہ رفادہ ہو گیا یا سقایا ہو گیا، یہ جتنی چیزیں، تو یہ سارا کا سارا اعزاز تو ان کو مل گیا، ہمارے حصے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان دو بھائیوں کے درمیان باقاعدہ جنگ کی سی کیفیت کا بھی امکان ہو گیا تھا، کیونکہ اب یہ قبیلہ ہے نا، اب یہ تو آپ سمجھیں بیٹے ہیں ایک طرف کھڑے ہوئے، ادھر بھی اور ادھر بھی، تو یہ ساری صورتحال۔ لیکن بہرحال وہ پھر جو ہے وہ صلح تک بات گئی ہے، اور اس صلح کے اندر پھر جو ہے وہ چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، یعنی اب یہاں پر ڈسٹریبیوٹ ان کے دور میں عبد مناف کے دور میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے، اور اس میں پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں جو ہے نا وہ یعنی دو ایسے چیزیں ہیں جو کہ آل مناف کے حصے میں آتی ہیں، ایک سقایا یعنی حاجیوں کے پانی کا جو بندوبست ہے، اور دوسرا ہے رفادہ یعنی ان کا جو اینول فنڈ ہے۔ یہ جو چیزیں نا، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آ گئیں عبد مناف کے پاس یا آل مناف کے پاس، اور باقی جو ہیں وہ رہی ہیں ان کی طرف ہی، ٹھیک ہے، یعنی وہ عبد الدار ہی کی طرف جو ہے وہ رہی ہیں۔ تو اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ دور کا ایک ہم مختصر سا اگر دیکھیں عبد مناف کی زندگی میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر اس سے نیچے ہمیں نظر آتے ہیں ہاشم، یعنی اب اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں تو ہاشم جو ہے نا وہ اصل میں آپ کہہ لیں کہ ایک جو ہے نا وہ لقب ہے، ہاشم بھی ایک لقب ہے، اصل نام ان کا جو ہے وہ عمر تھا، عین میم را واو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دفعہ انہوں نے یعنی ان کے دور میں ہمیں ملتا ہے کہ عرب میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ قحط سالی کا دور جو ہے وہ آتا ہے، اور اس قحط سالی کے دور میں یہ شام کی طرف گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، اور جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ تو بڑی قسم پرسی کا شکار ہوئے پڑے ہیں، قحط سالی اس قدر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں۔
تو انہوں نے آپ سمجھے کہ وہ دیگے سے ہی پکوائیں ایک طرح سے، یعنی روٹی لی، اس کو چورا چورا کیا اور اس کو جو ہے نا شوربے میں بالکل بھگو کے، یعنی یہ ضیافت کے طور پر لوگوں کے درمیان میں دیا۔ یہ عرب کا وہ مشہور کھانا ہے جس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث میں بھی ملتا ہے نا، سرید بڑا یعنی مرغوب غذا تھی عرب کی، تو وہ یہی تھی، یعنی روٹیاں جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کو چورا چورا کر کے آپ گوشت کے میں شوربے میں ملائیں اور اس کو جو ہے وہ کھائیں۔ تو یہ ہاشم کا مطلب بھی یہی ہے، چورا چورا کر دینے والا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، چورا چورا کر دینے والا۔ تو یہ ہاشم یعنی اس لیے ان کا لقب اس لیے پڑا ہے، وجہ یہ بنی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ عبد مناف کے جو ہے وہ بڑے بیٹے تھے، اور ان کے اندر جو ہے نا یعنی ہاشم جو تھے، ان کے دور میں جو کام ہوا ہے یہ وہ ان کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ خود بھی قوم کے جو ہے نا ہر دل عزیز انسان تھے، یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ہاشم کے قریب رہا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے چونکہ ان کے اندر درد مندی تھی، غریب پرور تھے، اقربا پروری ان کے اندر اس طرح سے نہیں، رحم دل انسان تھے۔ اصل میں یہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا انسانوں کے دل، حساس طبیعت کے مالک تھے، یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور یہ جو دونوں عہدے ان کو بذریعہ قرآن اندازی جو ہے وہ ان کے، چونکہ ان کے جو ہے وہ آل مناف میں اور بھی بچے تھے، ان کو بذریعہ آپ کہہ لیجئے قرآن اندازی یہ چیزیں حاصل ہوئی تھیں، یعنی عبد المطلب بھی ان کے، اصل میں مطلب جو ہیں وہ ان کے بھائی ہیں نا ہاشم کے، تو ان کو یہ رفادہ اور سقایا جو ہے یہ عہدے حاصل ہوئے تھے۔ اور پھر انہوں نے بھرپور انداز میں جو ہے حاجیوں کی ضیافت کا خیال رکھنا اور یہ چیزیں جو ہے ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جو اہم کام ان کے دور میں ہوئے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو ہاشم نے یہ کیا کہ باقاعدہ ٹریڈ کو جو ہے نا وہ یعنی اب وہاں جہاں اداروں کی فارمیشن ہمیں نظر آتی ہے قصی بن انقلاب کے وقت میں، وہاں ٹریڈ کو آرگنائز کرتے نظر آتے ہیں ہاشم۔ یعنی ہاشم نے باقاعدہ جو ہے وہ جو ہر سال جو تجارتی قافلے سردیوں گرمیوں میں ایک وقت میں، یعنی سردیوں میں یہ جو تھے نا یہ یمن کی جانب جو ہے وہ قافلے ٹریول کرتے تھے، اور گرمیوں میں یہ شام کی طرف تجارتی قافلے ٹریول کرتے تھے، تو ان کے حوالوں سے خاص طور پر معاہدات کیے ہیں، یعنی باقاعدہ نجاشی سے اور ان لوگوں سے جا کر روم، حبش میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا نجاشی۔ نجاشی جو ہے یہ ایک ٹائٹل ہے، جیسے وزیر اعظم ہے نا ہمارے ہاں، تو وہاں نجاشی ہوتا تھا۔ یہی مصر میں فرعون ہوتا تھا۔ فرعون کسی شخص کا نام تو نہیں ہے نا، فرعون کے باپ بھی فرعون ہی تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو ایک ٹائٹل ہے نا، نام تو کچھ اور ہے نا ان کے۔ تو اسی طرح سے جو حبش کا بادشاہ ہوتا تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا، تو اس سے بھی جا کے معاہدات کیے قریش کے بہاف پہ کہ ہمارے اس طرح کے تجارتی قافلوں کے ذریعے سے ہم نے کام کرنا ہے، تو ان کا آپس میں ٹریڈنگ، اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑی ایک اچھی زبردست شخصیت کے حامل تھے، تو ان کے ساتھ معاہدات ہوئے بھی ہیں، یعنی باقاعدہ جو ہے وہ نجاشی نے بھی معاہدہ کیا، ان کے ساتھ ٹریڈ کے معاہدے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں یہ معاہدے جو ہے وہ اور بھی جگہوں پر نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ جس میں ہمیں علمی طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو قریش کے قافلے خاص طور پر جب ٹریول کرتے تھے، یعنی انہوں رستے میں بھی، اچھا انہوں نے کچھ اور چیزوں کو بھی بڑی حکمت کے ساتھ ڈیل کیا تھا۔ اصل میں ہوتا کیا تھا، آپ ذرا اندازہ کریں نا، محرومیاں بھی پیدا ہوتی ہیں نا، بہت سارے مسائل کریٹ ہوتے ہیں جب آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر اس طرح کا ٹریڈ تو نہیں ہے نا جیسے آج ہو رہا ہے کہ کراچی کے سمندر سے کہیں ادھر نکل جائے گا، ٹھیک ہے، وہ تو آبادیوں میں سے بیچ میں سے نکل کے جا رہا ہے نا۔ اب مثال کے طور پر یہاں سے جی ٹی روڈ سے آپ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور پتہ چلے کہ یہاں سے پنجاب سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ کراچی پہنچتی ہیں، تو درمیان کے علاقے محرومی کا شکار ہوں گے نا۔ تو اس چیز کو فورسی کیا بھی تھا، اور یہ ہوتا، اس کو ریزالو بھی کیا تھا اصل میں خود ہاشم نے، اور وہ اس طرح سے کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو بھی تجارتی قافلہ نکلے گا وہ جہاں پہ بھی ٹھہراؤ اس کا ہوگا، ظاہر ہے سفر لمبے ہیں نا، کہیں بھی رکے گا تو وہاں کے لوگ بھی خرید سکتے ہیں ان چیزوں کو، وہ بھی اس ٹریڈ کے اندر اس اپنا اگر کوئی چیزیں خریدنا چاہیں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، کوئی چیز لینا چاہیں تو پھر جو ہے وہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ان کے ساتھ بھی معاہدات ہوئے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے کہ قریش کے قافلوں پر، یعنی وہ آپ جانتے ہیں نا وہاں تو قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن ان کی یہ حکمت عملیاں ایسی تھیں کہ جس کے تحت قریش کے قافلوں پر پھر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے لوگ، ٹھیک ہے، اور اس اعتبار سے ان کے قافلے محفوظ اور مامون بھی رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی میں پھر ایک وقت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاشم جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں، اور اسی کے درمیان میں یثرب سے گزر ہو رہا ہے۔ یثرب
بعد میں مدینہ ہے، مدینہ ہی کا پرانا نام یثرب ہے، ٹھیک. تو وہاں پر جو ہے نا وہ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ بھی ٹریڈ کرتی تھی نا، تاجرہ تھی نا، وہ عرب کی مشہور تاجرہ تھی نا. کیسے کرتی تھیں وہ؟ مزاربت کہتے ہیں نا، یعنی پیسہ ان کا ہوتا تھا اور آگے محنت کوئی اور کر رہا ہوتا تھا، جا کے مال بیچ کے واپس آ کے جو ہے وہ منافع کے اندر ڈسٹریبیوشن ہو جاتی تھی. یا لاس ہے تو وہ اس کی مزاربت میں لاس جو ہوتا ہے وہ بہرحال وہی بیئر کرتا ہے جس کا پیسہ ہوتا ہے، اور جس کی محنت اس کی ہوتی ہے اس کی محنت ضائع ہوتی ہے، یعنی اس کا اصول ہی ہوتا ہے ویسے. تو وہاں پر جو ہے نا وہ یعنی یہاں سے گزرتے ہوئے اب یثرب کی ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا ام سلمہ، ٹھیک ہے، بلکہ سلمہ بنت عمر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بھی اسی طرح کی ٹریڈ کرتی تھی جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ کسی سے دریافت کیا کہ وہ فلاں بندہ کون ہے. ہاشم کی انہوں نے معلومات اکٹھی کی کہ ہاشم کس طرح کے بندے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہاشم تو بہت اچھے انسان ہیں، نیک انسان ہے اور زبردست انسان ہے، اللہ نے ان کو حکمت بھی دی ہے، کام کا طریقہ کار سلیقہ بھی جانتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بھی مماثلت ملتی ہے ہمیں خود، جیسے کہ ایک وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یعنی اس طرف سے پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تھا نا، تو وہاں سلمہ بنت عمر کی طرف سے پیغام گیا تھا خود ہاشم کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہاشم نے پھر اس کو قبول کیا تھا اور ان کا نکاح ہو گیا تھا. پھر یہ کہ ان کی زندگی اس طرح ان چیزوں میں گزری ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آخر میں دیکھیں تو کچھ دو طرح کے واقعات ملتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سلمہ بنت عمر یثرب گئی ہیں اور یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کر پھر وہاں سے فلسطین کی طرف گئے ہیں اور غزہ میں جا کر جو ہے وہ انتقال ہوا ہے ان کا، ہاشم کا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جو زیادہ مضبوط ہے اور رحیق المختوم نے بھی اس کو خیر نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ تو ادھر ہی تھے، سلمہ بنت عمر ادھر گئی ہیں، یہ ادھر ہی تھے، یہیں سے یہ فلسطین گئے ہیں اور فلسطین میں غزہ میں، یعنی اس میں کسی کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ غزہ میں ہی انتقال ہوا ہے ان کا، ہاشم کا، یہ ادھر مدفون ہے. اب ان کے انتقال کے بعد صورتحال یہ تھی کہ یہ عہدے بھی اپنی جگہ پر تھے اور اب یہ ظاہر ہے یہ چیز آگے منتقل بھی ہونی تھی. ٹھیک، اس وقت کی منتقلی کے اعتبار سے قرآن اندازی ہوئی. ابھی جو ہے وہ قرآن اندازی میں نام، قرآن اندازی نہیں ہوئی بلکہ دیکھا گیا کہ کس کو اب یہ، تو اس میں پتہ یعنی بھائیوں کے درمیان اب یہ معاملہ تھا، اور یعنی یہ جو مطلب ہے نا، مطلب، ان کو یہ عہدے حاصل ہوتے ہیں پھر، یعنی اب یہ بھائی سے بھائی کی طرف منتقل ہوئے ہیں، بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے ادھر اور یہ بھائی کی طرف نکلے ہیں، مطلب کے پاس جو ہے وہ یہ عہدے آئے. تو اب ہم نیکسٹ اس پہ آ جاتے ہیں. سلمہ بنت عمر جو ہے وہ یثرب میں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. وہیں پر جو ہے وہ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کا نام وہ شیبہ رکھتی ہیں. شیبہ جو ہے وہ اصل میں یہ ان کے بال سفید تھے پیدائشی، تو اسی مناسبت میں ان کا نام شیبہ جو ہے وہ رکھا انہوں نے. اور وہاں پر جو ہے وہ پل بڑھ رہے ہیں، چھوٹی عمر ہے بالکل. یہاں مطلب کو ایک وقت میں جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ یار میرا خاندان آگے جو بڑھے گا اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر خود شیبہ ہے نا، کیونکہ نسل تو یہ ہے نا، ادھر کی نسل ہے نا، مکہ کی، تو یہ تو وہ ادھر ہیں. تو انہوں نے ٹریول کیا ہے، پھر مطلب نے ٹریول کیا ہے جا کے ادھر یثرب کی طرف، کہ وہاں سے جو ہے وہ شیبہ کو لے کر اپنے ماحول میں یہاں لا کر جو ہے فیملی کے درمیان میں ان کی جو ہے نا وہ آگے بڑھان ہو اور آگے چلیں یہ معاملات. تو انہوں نے پھر ٹریول کر کے وہاں پر گئے ہیں یثرب، اور یثرب میں جو ہے وہ پھر جا کر جو ہے سلمہ بنت عمر سے کہا کہ بھائی یہ ہمارا بچہ ہے، اگر آپ اس کو اجازت دیں یہ وہاں پلے بڑھے، وہاں جو ہے یہ سیکھے چیزوں کو اور آگے وہاں پہ اس کے معاملات بڑھیں. تو ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو اپنے بچے کو اس طرح سے چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. تو ابتداً تو انہوں نے اس کو منع ہی یعنی ریجیکٹ ہی کیا ہے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے خود شیبہ سے بھی پوچھا ہے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایسی عمر ہوگی جس میں پوچھا جا سکتا ہے، چھوٹے بالکل نہیں تھے اس وقت. تو جا کے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو میری ماں کہیں گی میں تو وہی کروں گا. تو یہ ابھی مایوس ہو کے تقریباً نکلا ہی چاہتے تھے کہ سلمہ بنت عمر نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں ہوگا، یعنی اگر میں ابھی روکتی ہوں اس بچے کو اپنے پاس تو یہ کوئی اتنا آسان ڈیسیجن نہیں ہے. یہ بچہ جوں آگے اس کی زندگی بڑھے گی، یہ مشکلات بڑھیں گی، اس کی اصل سٹرینتھ اس کا ددیال ہے، یہ وہیں پر جو ہے جا کر ڈیولپ ہو سکتا ہے اور معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. لہٰذا بالآخر انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو لے کر جائیں. اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ شیبہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور بچے ہونے کی حیثیت سے ذرا یہ جب یہ فارمیشن یعنی جب انٹر ہوئے ہیں نا مطلب مکہ کے اندر،
تو یہ تھوڑا سا پیچھے تھے شیبہ، اور یہ مطلب تھوڑا سا آگے تھے، ٹھیک ہے. جب یہ انٹر ہوئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے دیکھتے ساتھ ہی، وہاں پہ تو یہ غلامی اور یہ چیزیں عام تھی نا، عبد کا لفظ وہاں پر تو غلامی کے لیے استعمال ہوتا تھا نا، عبد کا مطلب ویسے غلام ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے نعرے مارنا شروع کر دیے، عبد المطلب آ گئے، یعنی وہ شیبہ کو انہوں نے عبد المطلب بنایا ہے کہ یہ مطلب کے غلام. عبد المطلب اس طرح سے ان کا یعنی جو لقب پڑا ہے نا، ویسے اصل نام تو ان کا شیبہ ہے. ان کو بتایا بھی کہ بھئی یہ میرا کوئی غلام تھوڑی ہے، یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور اس طرح سے. لیکن وہ معروف ہی اس طرح ہی ہو گئے. پھر آج دن تک آپ دیکھیں کہ شیبہ نام تو آج شاید اب کوئی پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا، ورنہ عبد المطلب تو ہر کوئی جانتا ہے نا. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر یہ جو عہدے تھے یعنی سقایہ اور رفادہ، اس کی ذمہ داری پھر جو ہے وہ ایک وقت میں خود عبد المطلب کے ہاتھوں میں جو ہے وہ آتی ہے. کلیئر ہے جی چیزیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے. یہ پیچھے اونٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ویسے پیچھے آ رہے تھے؟ اتنی تفصیل نہیں ہے ذہن میں، لیکن اونٹ پہ بھی، اونٹ پہ نہیں ہو سکتے، غلام تو اونٹ پہ نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک. یا اونٹ پہ بیٹھے ہوں تو اونٹ پہ پیچھے تھے، کوئی بھی ایسی صورت بھی ہو سکتی. اچھا، عبد المطلب کی اب ہم تھوڑی سی زندگی ظاہر اب ہم اس طرف آ چکے ہیں، اور وہیں سے اب ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. ابھی بھی جو ہم نے بچپن دیکھا ہے وہ عبد المطلب کا ہی اصل میں ایک طرح سے دیکھا ہے. دو بہت اہم واقعات ہیں جو خود عبد المطلب کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ تین ہیں اصل میں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو زمزم کا کنواں تھا نا، جس کے ذکر ابھی میں پیچھے کر کے آ چکا ہوں کہ وہ پارٹ دیا گیا تھا، اس کی کھدائی کا معاملہ جو ہے وہ خود عبد المطلب نے کیا ہے. اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا بہت اہم واقعہ جس کے حوالے سے قرآن میں ایک سورت بھی نازل ہوتی ہے، اور وہ ہے سورۃ الفیل، یعنی واقعہ فیل جو ہے وہ بھی عبد المطلب ہی کے دور کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا واقعہ تو بہرحال وہ ان سے ریلیٹ اس طرح ڈائریکٹلی کرتا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے، ورنہ وہ ویسے کرتا ہے عبداللہ کے ساتھ جو رسول کے والد صاحب ہیں، وہ ہم ادھر جا کے دیکھ لیں گے. تو ان دو واقعات کو ہم عبد المطلب کی زندگی کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں ہم جانتے ہیں نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ شادی کی تھی اس طرف، اور ان کی جو ہے وہ اولادیں تھیں 12، تو ان کے بچے تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اور وہاں سے وہ نسل ساری نیچے آئی ہے. تو ایک وقت میں شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک جو ہے وہ قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم، ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہے نکاح ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. یہ چیزیں تو ایسی تھیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ آتے آتے ایک وقت ایسا آیا کہ عرب میں جو ہے دو قبیلوں کی آپس میں جھڑپ ہوتی ہے. ایک ہے بنو خزاعہ، یہ بھی عربی النسل ادھر کے تھے، اور دوسرا وہی تھا قبیلہ جرہم. اور مضبوط اس وقت یہ تھے بنو خزاعہ. بنو خزاعہ نے جو ہے وہ قبیلہ جرہم کو جو ہے وہ شکست دے دی، اور اس شکست کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو وہاں سے ڈسپلیس ہونا پڑا. اور ڈسپلیس ہونے میں جو ان کا غم نکلا ہے نا، اور یہ جو ان کے سارا جو یعنی ایک جو ہارا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ تو چاہتا نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو کوئی نعمت حاصل ہو سکے. تو انہوں نے زمزم کے ساتھ پھر چکر کیا، یعنی انہوں نے جو ہے وہی اپنے جو ہے وہ آپ سمجھے تلواریں، زریں، اور جو سونے کے کچھ ہرن تھے اور کچھ ایسی چیزیں تھیں، سونے کے سے بنے ہوئے ہرن، مطلب وہ ماڈل، وہ اٹھا کے جو ہے وہ سارے اس کے اندر ڈالیں زمزم کے کنویں کے اندر، اور اس کو بالکل ہی پاٹ دیا، بند کر دیا. یہ صورتحال جو ہے یہ اس دور کی نظر آتی ہے. اور یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے چیزیں یہاں تک جو ہے وہ پہنچتے پہنچتے یہ کنواں ہے ہی نہیں. اب بیچ میں درمیان میں آپ کو زمزم کا کنواں نظر نہیں آ رہا. عبد المطلب وہ بندے ہیں جنہوں نے ان چیزوں پر غور کرنا شروع کیا. انہوں نے اب ظاہر مسائل بھی ہو سکتا ہے زیادہ کھڑے. اب ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل بڑھتے بھی تو چلے گئے نا. لوگ ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، ارد گرد سے لوگ آ رہے ہیں، لوگ مختلف جگہوں سے اپروچ کر رہے ہیں. پانی کے وہ مسائل جو کہ رفادہ کے تحت ان کے پاس سقایا کے تحت آئے ہوئے تھے، اب اس کو ڈیل کر رہے ہیں. وہ ڈیل کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مکہ کے اطراف کے اندر جو ہے وہ کنویں کھدے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یا تالاب ہے، اصل میں کنویں نہیں ہے، وہ تالاب ہیں کھدے ہوئے جس کے اندر پانی جمع کیا جا رہا ہے. وہ ریپوزیٹری ہے اصل میں پانی کی، اور وہاں سے کیری کر کے اب حج میں یہ آگے لا کر جو ہے حاجیوں تک پہنچایا جا رہا ہے پانی. تو یہ ظاہر ہے یہ کوئی اس وقت کوئی اس طرح کے تو نہیں، ظاہر ہے کوئی گدھے شدے استعمال ہو رہے ہوں گے، جو کوئی ایسی چیز استعمال ہو رہی ہے، گھوڑے ہی تھے نا، وہ اس کے ذریعے سے اس طرف سے جو ہے وہ پانی ادھر آ رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کے تحت جو ہے عبد المطلب پریشان تھے کہ پانی کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. بہرحال پھر اللہ کی جانب سے بھی رہنمائی ہوئی ہے.
یعنی باقاعدہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ یعنی انڈیکیشن دی ہے ان کو کہ فلاں جگہ یہ کنواں ہے، اس کو جا کر جو ہے وہ دوبارہ یعنی اس کو ریسٹور کرو. تو اس پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ عبد المطلب جو ہے وہ خود جو ہے وہ کنویں کی کھدائی میں نظر آتے ہیں، اور یہ زمزم کا کنواں، ٹھیک ہے نا. یعنی زمزم جو ہے اب یہاں پر ریسٹور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں ظاہر ہے جب اس کی ہسٹری ہے ظاہر ہے زمزم کی، تو اس میں عرب کی بھی ظاہر ہے بہت زیادہ عقیدت کے معاملات تھے. انہوں نے بھی کوشش، اور لوگوں نے بھی کوشش کی کہ اس معاملے میں ان کو بھی ساتھ رکھا جائے کھدائی کے معاملات میں، لیکن ان کو بھی اللہ کی طرف سے کچھ انڈیکیشنز ایسی ملی کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ نہیں یہ عبد المطلب ہی کریں گے، تو وہ انہوں نے ہی یہ کام جو ہے وہ کیا ہے. تو ایک طرح سے جو ہے وہ یہ کام اس طرح ہوا کہ زمزم کا کنواں نصیب ہوا دوبارہ، اور اس کے اندر سے پھر وہ چیزیں بھی ریوائیو ہوئیں، اس کے اندر وہ نکلی، وہ ظاہر ہے زیریں شیریں جو کچھ تھا وہ سونے کے ہرن اٹھا کر انہوں نے وہیں بیت اللہ کے باہر نصب کر دیے تھے. ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ بیت اللہ ہے جس کے اندر ابھی بت بھی موجود ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہیں جو چلی آ رہی ہیں. بت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی موجود رہے ہیں نا، پوری زندگی موجود رہے ہیں نا. وہ تو بالکل اینڈ پہ جا کے یعنی فتح مکہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑتے نظر آتے ہیں بتوں کو، ورنہ یہ چیزیں تو چل رہی تھیں. تو اسی طرح سے انہوں نے بھی وہاں پر وہ ہرن بھی رکھ دیے تھے، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. اور یہی وہ وقت ہے جب عبد المطلب یعنی اس نیکی کے کام کو جب کر رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر اے اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے تو ان میں سے میں ایک جو ہے وہ تیری راہ میں اس کو قربان کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول بھی کیا. یعنی عبد المطلب کے جو ہے وہ 10 بیٹے تھے، انہی میں سے ایک عبداللہ ہیں، انہی میں سب سے چھوٹے جو ہیں وہ عبداللہ ہیں. وہ تفصیلات آگے آ جائیں گی انشاءاللہ. یعنی یہ جو قربان کر دوں گا اس منت کو پورا کرنے کے حوالے سے کیا کیا انہوں نے، وہ بھی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہے فیل کا، جو ہم جانتے ہیں بڑا اہم واقعہ ہے. قرآن نے تو خیر بطور صورت بھی اس کا جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے. اور یہ اصل میں ایک بادشاہ ہے جو کہ نجاشی ہی کی طرف سے جو ہے مقرر ہے، اور یہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف سے یعنی یہ یمن کے اندر جو ہے اس کو مقرر کیا گیا تھا. گورنر جنرل کہتے ہیں یمن کا. ہو یہ رہا تھا کہ یمن سے بھی ٹریڈنگ تو ہو رہی تھی ساری. ابرہا نے وہاں پر اس چیز کو نوٹ کیا کہ ساری ٹریڈنگ جو ہوتی ہے نا اس کا جو سینٹرل پوائنٹ بنتا ہے نا وہ مکہ بن جاتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ایک کعبہ ہے وہاں پر، اور وہاں پر یہ یعنی آپ جانتے ہیں نا وہ ذی المجنہ اور یہ مختلف جو ہے وہ عکاظ اور یہ میلے بھی لگتے تھے، ارد گرد سے سارے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو ایک سینٹرل پوائنٹ جہاں عبادت کا بن رہا ہے وہاں ٹریڈنگ کا بھی بن رہا ہے. ان دیٹ سینس ابرہا نے یہ چاہا کہ وہاں پر بھی ایک جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ کو قائم کرے جہاں لوگوں کی مذہبی روایت بھی کھڑی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی ٹریڈ کے معاملات شروع ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو مذہبی روایت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ وہاں کی مذہبی روایت اور یہاں کی مذہبی روایت فرق ہے. وہاں کی مذہبی روایت جو ہے، اب یمن یہ جو ہے یہ رومن امپائر یہ والا ایریا ہے نا، یعنی اس سائیڈ کا ایریا ہے. ادھر عیسائیت ہے، ٹھیک ہے، ادھر تو وہ دین ابراہیمی کے پیروکار اپنے آپ کو کہہ رہے تھے نا، یہاں عیسائیت ہے. تو لہٰذا اس نے صنعاء جو جگہ ہے نا صنعاء، اس جگہ ایک بہت بڑا تعمیر کرنے کی کوشش کی، ایک کلیسا، ایک چرچ، کہ یہاں پہ بھی لوگ ویسے ہی آئیں جیسے کہ بیت اللہ میں جاتے ہیں. بہرحال یہ چیز جو ہے وہ اللہ کو بھی مقصود نہیں تھی اور یہ کام ہوا بھی نہیں. ایک شخص جس کا نام ہے نفیل بن حبیب، اس نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کام بھی کیا ہے. اس نے جا کر جو ہے نا وہ کچھ جو ہے وہ نقصان بھی پہنچایا اس کلیسا کو. اب ظاہر ہے وہ تو گورنر جنرل صاحب تھے اور وہ ایک ظاہر ہے ریپرزینٹ کر رہے تھے ایک آپ کہہ لیں کہ پوری طاقت کو، اس وقت کی ایک سویلائزیشن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. انہوں نے جو ہے وہ اب یہ چیز سمجھی کہ یہ چونکہ عرب کی جانب سے اب یہاں پر باقاعدہ مداخلت ہوئی ہے، لہٰذا اس کا بدلہ لینا اب ان پر فرض ہے. لہٰذا اس بنیاد پر وہ چڑھ دوڑے ہیں کدھر؟ بیت اللہ کی طرف. ابرہا کا معاملہ یہ ہے، بیک گراؤنڈ سٹوری یہ ہے کہ جس کے تحت یہ چیزیں آگے موو ہوئی ہیں. اس میں پھر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فیل تو ہاتھی کو کہتے ہیں، اب ہاتھی بھی تھے، اسی نسبت سے یہ سورۃ الفیل ہے. 10 سے 13 کے قریب ہاتھی بھی تھے اس کی فوج کے اندر، جو کہ وہاں سے اب بڑے ہیں بیت اللہ کی جانب. اس طرف اس کو مسمار کرنے کا ارادہ تھا ان کا، جس کے لیے وہ نکلے. اور وہاں سے جو ہے وہ پھر ہم جانتے ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو مقدر رکھا تھا وہ یہی تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو ہے وہ اپنے پرندے بھیجے ہیں. اللہ کی خدائی فوج تھی وہ، انہوں نے جو ہے وہ 3 پتھر تھے ان کے، یعنی ان پرندوں کے پاس جو برسائے ہیں، جس کے ذریعے سے جو ہے اس کی فوج کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا ہے.
اور سارے کے سارے مارے گئے. یہاں تک کہ ابرہہ کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے تو انگلیوں کے پور تک بھی وہ جھڑ چکے تھے, اور سنا تک جب وہ پہنچا ہے تو وہ بالکل چوزے, یعنی الفاظ ایسے ہی لکھے جاتے ہیں, وہ چوزے جیسا ہی ہو گیا تھا, یعنی بالکل مرجھا ہی سا گیا تھا. اور پھر دل پھٹا ہے, اس کا سینہ پھٹا ہے, دل پھٹا ہے, اس طرح سے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اس میں ایک قابل ذکر بات اور بھی ہے, ایک واقعہ جس کو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی بیت اللہ پہ حملے سے قبل نا ابرہہ نے کچھ لوگوں کو آگے بھیجا تھا, جو کہ جا کر یعنی ایک دستہ بھیجا تھا. وہ یہ کرائے تھے کہ قریش کے 200 اونٹ, اصل میں قریش کے بھی نہیں, وہ عبد المطلب کے اس طرف سے نا 200 اونٹ جو ہے وہ اس طرف لے آئے. عبد المطلب ظاہر لیڈ کر رہے ہیں قریش کو, اور وہ 200 اونٹ لے کر جو ہے نا وہ ادھر پہنچ گئے, یعنی ابرہہ کا جو دستہ ہے وہ لے کر اس طرف آ گیا. اس پر جو ہے وہ جب ابرہہ کی عبد المطلب سے ملاقات ہوئی ہے نا, یعنی ابھی یہ اس نے یہ حملے سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ جو واقعہ یہ حملے سے قبل کا ہے, یعنی متصل ہے لیکن قبل کا ہے. تو ابرہہ جو ہے اس کے پاس یعنی عبد المطلب سے جو ملاقات ہوئی تو عبد المطلب نے کہا بھائی وہ میرے 200 اونٹ نکالو. تو ابرہہ بڑا حیران بھی ہوا, اس نے کہا کہ میں ان کے بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں, ان کو اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. ذہن میں تو یہ خیال آیا, تو اس نے سوال پوچھ بھی لیا کہ بھئی آپ اونٹوں کے پیچھے کدھر, یعنی تو انہوں نے بڑا زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ رب کا جو لفظ ہے نا, رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں نا, یا مالک کو کہتے ہیں. تو رب الدار, ٹیننٹ جو ہوتا ہے نا, جیسے گھر کا جو مالک مکان کو وہاں عبد الدار کہا جاتا ہے اصل, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو اونٹوں کا, انہوں نے کہا بھائی میں تو اونٹوں کا مالک ہوں نا, تم میری ملکیت میں جو چیز ہے وہ مجھے واپس کرو, اور دیکھو اس گھر کا بھی ایک رب ہے, وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے بات کی کہ وہ تو اللہ کا گھر ہے نا, وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. تو اس پر جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ یہ ڈائلاگ جو ہے وہ ان کے درمیان میں ہوا تھا, اور یہ اونٹ مل گئے تھے ان کو. بہرحال یہ لے کے پھر پتہ تو چل گیا تھا عبد المطلب کو کہ یہ بڑا کام ہونے لگا ہے, ابرہہ یہاں پہ کوئی چکر کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی معاملات ہو جائیں گے. لہٰذا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو آبادیاں تھیں نا, یعنی عبد المطلب نے وہ پہاڑوں پر آگے پیچھے کر دی تھیں, یعنی جب یہ ابرہہ انٹر ہوا ہے نا تو وہ اوپر کی سائڈ پہ تھیں, اس طرف تھیں کہ کہیں جو ہے وہ اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے چیزوں کو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال نظر آتی ہیں. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صرف 50 سے 55 دن پہلے, یعنی آپ سمجھیں یہ تو 2 ہی مہینے تقریباً بنتے ہیں, اس سے قبل کا جو ہے وہ یہ واقعہ ہے, اور 571 عیسوی کا واقعہ ہے جو ہمیں یہ نظر آتا ہے. بہرحال اس واقعے کے یہ اہم واقعہ تھا, بڑا واقعہ تھا. اس میں ایک جو ہے ایک بڑی طاقت کا ایک نمائندہ یہاں پر آیا تھا, جس نے یہاں پر ایک آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی, اور اس میں بری طریقے سے ناکامی ہوئی تھی. اور یہ بات آنن فانن جس کو کہتے ہیں نا, کہ ان سویلائزڈ اقوام میں, چاہے وہ رومنز ہوں چاہے وہ پرشینز ہوں, وہاں تک یہ خبریں منتقل ہوئی ہیں, پہنچی ہیں, ٹھیک ہے. اور لہٰذا جس سے جو ہے وہ بیت اللہ کا شرف اور واضح ہو گیا تھا, سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی خصوصی جگہ ہے. اور اس اعتبار سے یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ اب یہاں پر کسی نبی یا کسی رسول کا جس کا ذکر کیا جاتا رہا ہے پیچھے کتابوں میں یا معاملات ہوتے رہے ہیں, شاید وہ یہی زمین ہے جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آخری رسول کو کھڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز نظر آتی ہے. تو میرے خیال میں آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. عبداللہ کا ذکر ابھی رہتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم رسول اللہ کی زندگی کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. تو یہ ہے کہ جس کو آج ہم نے دیکھنے کی, جاننے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذریعے سے آپ تک منتقل کیا, اللہ تعالیٰ اس کے اندر یعنی صحیح چیز آپ تک منتقل ہوئی ہو, اور اس کو ذہن میں بھی رکھیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے بھی متصف کرے کہ جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں پڑھا, کہ بہرحال وہ زمانہ جاہلیت تو تھا, لیکن وہ صفات جو وہاں پر تھی جس نے ایک قوم کو کھڑا کیا ہے, وہ آج اگر ہمارے اندر نہیں ہیں یا کمی ہے اس میں, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام کے بندے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جس میں سخاوت ہے, اپنے مال کا خرچ کرنا ہے, جس میں جو ہے وہ آپ کہیں سچائی ہے, جس کے اندر امانت داری ہے, جس کے اندر عہد کی پاسداری ہے, جس کے اندر جو ہے وہ ایک زندگی کے لائف سٹائل کو چینج کرنا بھی تو ہے نا, ہارڈشپ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے جو ہے وہ صحیح طور پر دین کی خدمت کا کام لے لے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.